لیکن اس کوارنٹائن کے درمیان کم سے کم ہوتا ایک قرآن پاک ختم کر لیتے آپ گھر میں بیٹھ کر کے، زیادہ سے زیادہ موقع آپ کے پاس تھا، آپ ایک قرآن ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس دوران بھی، مجھے جہاں تک کی خبریں ہیں، ہمارے نوجوان تاش کے پتے کھیل رہے ہیں گھروں کے باہر، گلیوں میں یہ لوگ آج بھی رات کو کیرم کھیلنے کے لیے پوری پوری رات لگائے ہوئے ہیں، کیرم بورڈ سجے ہوئے ہیں، تاش کے پتے چھل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا تم آج بھی اللہ رب العزت کے خوف سے نہیں کانپتے؟ آپ کے لیے رب تعالیٰ نے یہی قرآن میں فرمایا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جائیں؟ اب بھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے پاس؟ کس ہاتھ سے آپ تاش کھیل رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے، ہمارے جوان، اگر ٹائم پاس ہی کرنا ہے تمہیں، ٹائم پاس کے لیے بہت سارے لوگ انٹرٹینمنٹ کو اور انٹرنیٹ کو اپنا ذریعہ بنا چکے ہیں، یاد رکھنا یہ وقت تمہیں جتنا بھاری پڑ رہا ہے، آپ نے محسوس کیا کہ آج 8-9 دن ہو گئے گھر میں، کیسا لگتا ہے؟ یہ دن نہیں گزرتے آپ کے، جس وقت تمہارا جنازہ یہاں سے نکلے گا اور قبر کی وہ زندگی جس کو عالم برزخ کہا گیا ہے، وہاں جو قید میں رہو گے تم، وہاں تو تمہارے پاس کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں ہوگا، وہاں تمہارے پاس کوئی موبائل بھی نہیں ہوگا۔ وہ قبر کی جو زندگی ہے اس کے متعلق ائمہ کرام نے فرمایا، وہاں کا ایک دن تمہیں 100 سال کے برابر لگے گا، گزرے گا ہی نہیں، گزرے گا ہی نہیں، گزرے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یاد الہی سے یہاں غافل رہے دنیا میں، اس لیے تمہارے لیے وہ جو قبر کا کوارنٹائن ہے، جو تنہا ہے، آپ بالکل الگ تھلگ وہاں پڑے ہیں، پکار کر کے بھی کسی کو اپنے پاس بلا نہیں پاتے۔ قیامت تک تم وہ اپنی تنہائی کا وقت کیسے گزارو گے؟ کیسے گزارو گے اس قبر کی آخری زندگی کو؟ اور دوسری ایک کیفیت یہ بھی میں بتاؤں، کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو قرآن سے شغف تھا، انہوں نے قرآن کو اپنا دوست بنایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے کہ جس وقت انہیں دفنایا جائے گا، ان کی موت کے بعد، قرآن ان کی قبر میں آ کر کے ان کی معانست کرے گا، یعنی ان کے لیے دوست بن کر کے ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان سے بات کرے گا قرآن پاک۔ اور پھر اچانک اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، چاہے تم قبر میں 500 سال سوئے ہو، اور قیامت جس دن آئی، جس دن سارے اپنے قبروں سے مردے اٹھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے، یا اللہ کیا اتنی جلدی قیامت آ گئی؟ کل ہی تو ہمارے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج قیامت آ گئی۔ ان کو 500 سال بھی کوئی لمبے نہیں لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ان کی دوستی نبھا رہا تھا ان کی قبر میں۔ جنہوں نے قرآن نہیں بنایا، ان کے ساتھ قبر میں پھر جو دوست آئیں گے، اللہ کی پناہ، نکیرین جو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، فرشتے جو ان کے ساتھ قبر میں سختی کا معاملہ کریں گے، تو اس کے لیے تمہارا عذاب کا وہ لمحہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، لوگ آج اس کو محسوس کرتے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی آپ دلچسپی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کو جس سے بہت زیادہ شغف ہے، چاہے وہ فلم دیکھ رہے ہوں، کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، یا پھر کچھ بچے ہمارے گیم کے ہیں جس میں پورا انٹرسٹ آپ نے لگا دیا ہے، آپ کے موبائل، کیونکہ آپ کا دوست ہے، گیم آپ کا دوست ہے، فلم آپ کا دوست ہے، سیریل آپ کا دوست ہے، آپ اس دوست کے ساتھ جیسے بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، اے سی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، کچھ لوگوں کے 6 گھنٹے موبائل پہ گزر گئے، معلوم ہی نہیں پڑا۔ کیوں؟ جس سے آپ نے دوستی کی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسری مثال دنیا میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کانٹوں پر بٹھایا جائے جو ہر طرح سے چبھ رہے ہوں، اور سخت گرمی ہے، پسینے نکل رہے ہوں، کانٹوں پر بٹھایا جائے اور آپ کے اوپر موٹے موٹے لباس ڈال دیے جائے، مجھے بتاؤ، ہا ہو اف تف کرتے ہوئے ایک ایک منٹ گن رہے ہوں گے آپ، کبھی پہلو بدلیں گے، ادھر چبھ رہا ہے، کبھی ادھر چبھ رہا ہے، ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کانٹوں پر بٹھا دیا جائے، سخت گرمی ہے اور موٹے کپڑے آپ پر ڈال دیے جائیں، وقت گزرے گا آپ کا؟ نہیں گزر پائے گا، آپ اف تف ہا ہو پہلو بدلتے رہ جائیں۔ وہی آپ کے ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ، فلم ہو، سیریل ہو، آپ کا وقت گزر کے چلا جائے گا اسی میں بیٹھ کر، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ سیم یہی بات میرے عزیزو، قبر میں جانے کے بعد جو آپ کی تنہائی ہے، جو کوارنٹائن وہاں کا ہے، اگر تمہارا دوست قرآن تھا تو وہ جنت کی ایسی ہوائیں لائے گا
کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قبر میں 500 سال کب گزر گئے ہیں۔ اتنی ٹھنڈی ہواؤں میں جو جنت کی نعمتوں کے ساتھ گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور جس کا دوست قرآن تھا ہی نہیں، اس کے لیے تو فرشتے وہاں آگ کا بچھونا بچھا چکے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کچھ مردے جاتے ہیں قبر میں، اسی وقت اعلان ہو جاتا ہے افتحوا ابواب جہنم، فرشتوں اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، دروازے کھول دو۔ قبر میں سیدھے جہنم کی لپک اور شعلوں کی گرمی اسے پہنچتی رہے گی۔ اس تپش میں، اس گرمی میں جو جہنم کی آ رہی ہے، وہ پہلو بدلتا رہ جائے گا، اور پھر سانپ اور بچھو الگ کچوکے لگا رہے ہوں گے۔ اس کا ایک ایک منٹ دشوار ترین ہو جائے گا، نہیں گزار پائے گا۔ قبر کی زندگی بہت لمبی ہو جائے گی اس کے لیے، بہت لمبی۔ اس کو ایسا لگے گا کہ صدیاں گزر گئی اور قیامت آ نہیں رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج وہ احتساب کرنے کا ہمارا وقت ہے۔ آج گھروں میں جس طرح وقت نہیں گزر رہا ہے، سوچو کہ قبر میں ہمارا وقت کیسے گزرے گا، جہاں پر کوئی ہوا کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے پانی کا انتظام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس قبر کی زندگی کو اتنی لمبی کیسے کاٹو گے آپ؟ ایک ہی ذریعہ ہے، اٹھاؤ قرآن عظیم، ان تاش کے پتوں کو رکھو، چھوڑ دو۔ توبہ کا وقت ہے میرے عزیزو، کیرم کھیلنے کا وقت نہیں، لوڈو گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ تمام آپ نے کھیلا، کوئی بھی چیز انٹرٹینمنٹ کیا، میں سمجھتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، کسی وقت اس نے اٹھایا۔ لیکن جس نے پورا کا پورا دن اسی میں لگا رکھا ہے، پوری رات اسی میں لگا رکھا ہے، تو یہ اللہ کی یاد سے اور اس کے ذکر سے اور اس کی پکڑ سے ایسا غافل بندہ ہے کہ جلد ہی رب تبارک و تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرے گا۔ آج ہم امتحان کے اس میدان میں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ بندوں کو وہ کبھی دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی لے کر کے آزماتا ہے۔ اس نے جب دیا، بہت کچھ دیا، آزادیاں دی، خوشیاں دی، مال دیا، اچھے کھانے دیے، تب تم کیا کر رہے تھے وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں تم سے لی گئی ہیں، آزادی نہیں ہے، باہر نہیں جا سکتے۔ تم اپنے پسند کی بہت ساری چیزیں آج ہو سکتا ہے کھا نہیں پا رہے ہو، اپنے پسند کی چیزیں، بہت ساری چیزیں آپ استعمال نہیں کر پا رہے ہوں گے، وہ کچھ لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر دونوں امتحانات میں آپ ناکام ہیں تو سمجھ لو کہ محرومی ہمارا مقدر بن کر رہ جائے گی۔ آخرت کے لیے ہمیں بڑے عذاب کی یہ وعید آئی ہوئی ہے۔ کم از کم ہم خوشیوں میں جب اچھے دن تھے تب اللہ کی عبادتوں پر نہیں آئے تھے، تو آج جب آزادیاں چھن گئی ہیں، بہت سارے معاملات ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں، کم از کم یہ وقت تو ہے اپنے رب کو منانے کا۔ کبھی کبھار اسے یاد کریں، اس کا کلام مقدس اٹھائیں، دو چند آنسو اس کے لیے تو بہائیں۔ میرے عزیزو، اس قدیر و جبار خدا نے ہمیں یہ سوال فرمایا ہے، سورہ رحمان میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ فرمایا ہے۔ اس نے یہ ندی نالے، درخت، پیڑ پودے، زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا، ستارے جگمگائے، چاند اور سورج تمہارے لیے بنائے، ساری کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے، نعمتیں تمہارے لیے بنائے، لیکن تم اس کے لیے کیا کیے؟ یہی ایک سوال رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے ہمارے بندو، تم کون کون سی اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی چیز تو رہ جائے۔ اے رب قدیر، ہم خوشیوں میں بھی صبر کرتے تھے اور مصیبتوں میں بھی صبر کرتے تھے اور تیرا شکر بجا لاتے تھے۔ اللہ کریم اس عام وبا اور بلا سے ہم سب کو دور فرما دے۔ خاص طور پر دعا کریں حرمین طیبین کے لیے، مسجد نبوی شریف اور مسجد حرم کے لیے، جہاں کے دروازے آج عام زائرین کے لیے بند ہیں، وہاں پر بھی وجہ یہی بلا بتائی جاتی ہے۔ اے رب قدیر، اپنے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ فرما دے۔ دل کھول کر کے بندے تیرے گھروں میں آئیں اور گڑ گڑا سکیں، تجھے مانگ سکیں۔ اے الہ العالمین، اپنے دروازے ہماری موت سے پہلے ہم پر بند نہ فرما دے۔ اے میرے عزیز نوجوانوں، اسی حالت میں اگر ہماری موت ہوئی تو یقیناً تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ دنیا سے اس وقت آیا ہے جس وقت سارے گھر اللہ کے بند تھے اور اس کو کسی مسجد نہیں لے جایا جا سکا، یا آخری نمازیں اپنے مسجدوں میں نہیں ادا کر سکا۔ اسی لیے تڑپ جاؤ، اللہ رب العزت یہ دن ہم سے جلدی دور فرما دے۔ اے کریم خدا، پورے ہندوستان کے امن و سلامتی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور کفار و مشرکین اور دیگر شرپسند جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے مولا، ان کی سازشوں کو تو ناکام فرما دے۔ قرآن میں تو نے سچ فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگوں نے مکر کیا،
لوگوں نے دھوکہ کیا اور خفیہ منصوبے بنائے، وہ مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تیرے خفیہ تدبیر کے انتظار میں ہیں، کریم خدا ہم سب کو تو سنبھال لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔